بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 پیارا پاکستان کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ عزیز طلباء، خلاصے کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ خلاصہ لکھنے کے طریقہ کار سے واقفیت حاصل کی جائے، یعنی وہ ضروری ہدایات جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے خلاصہ لکھتے ہوئے۔ جب بھی ہم خلاصہ لکھیں تو ترتیب سبق کا خیال رکھیں، یعنی پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے نہ لکھیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں تاکہ آپ درست خلاصہ لکھ سکیں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ سبق کا خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے، 1/3 ہونا چاہیے۔ خلاصہ مسلسل لکھنا چاہیے اور اس میں ضمنی سرخیاں نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ نے سب ہیڈنگز نہیں بنانی، آپ صرف پیراگرافس بنا سکتے ہیں۔ اقتباس، یہ دیکھیے جیسے یہاں پہ 3 عبارتیں ہیں، 3 اقتباسات ہیں، وہ اقتباس بنا کے آپ خلاصہ لکھیں گے، ٹھیک۔ اور سبق کو صرف کتاب میں بیان کیا گیا سمجھ کر خلاصہ لکھیں، خود سے اضافہ نہ کریں۔ آپ اپنے پاس سے کسی بھی قول، حدیث، شعر کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ خلاصے میں تشریح کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بات بیان کی گئی ہے اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات ہے کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں، مصنف کے الفاظ، اس کا انداز اور ان کے مکالموں کو بعینہ ہی نہ لکھیں، کیونکہ سبق اب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا انداز دکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے خلاصہ ایک طرح سے آپ کی تخلیقی لکھائی کی مشق ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ اہم ہدایات جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے خلاصہ لکھتے ہوئے۔ آئیے اب ہم سبق نمبر 4 پیارا پاکستان کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ احمد اور عذرا دونوں بہن بھائی ہیں۔ احمد اور عذرا کے ابو نے بچوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ انہیں کاغان اور ناران کی سیر کرائیں گے۔ پروگرام کے مطابق گجرانوالہ سے ایبٹ آباد کا سفر بس کے ذریعے کیا گیا۔ صبح قریباً 8 بجے یہ لوگ ایبٹ آباد پہنچ گئے۔ ایبٹ آباد ایک نہایت پرفضا پہاڑی مقام ہے۔ بس اڈے پر ارشد صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ساتھ ان لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد سب لوگ ارشد صاحب کی جیپ میں کاغان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیپ خوبصورت راستوں پر رواں دواں تھی، جاری و ساری۔ یہ گڑھی حبیب سے دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ بالا کوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارشد صاحب نے بالا کوٹ سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر کیوائی کے مقام پر جیپ کو روک دیا۔ سب لوگ وہاں کچھ دیر آرام کے لیے رک گئے۔ ارشد صاحب نے بتایا کہ ہمارا اگلا پڑاؤ شگران ہوگا۔ شگران 2300 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ ارشد صاحب بتا رہے تھے کہ ادھر مغرب میں بالا کوٹ کی وادی ہے اور سامنے ڈاڈر ہے۔ ڈاڈر ایک کے مقام پر مشہور سینیٹوریم ہے جہاں تبدک کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سینیٹوریم کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سینیٹوریم اس ہسپتال کو کہتے ہیں جہاں پہ تبدک کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ ہسپتال عموماً پرفضا پہاڑی مقامات پر بنائے جاتے ہیں۔ شگران سے قریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جیپ آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹے سے بازار سے گزری۔ ارشد صاحب نے بتایا کہ اس علاقے کا نام پارس ہے۔ اگلی صبح جیپ مہانڈری سے چلی تو ارشد صاحب نے بتایا کہ اب ہمارا سفر وادی کاغان کے خوبصورت ترین راستوں پر شروع ہونے والا ہے۔ کاغان میں وادی کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دریائے کنہار کے بہاؤ میں زیادہ تیزی نہیں تھی۔ اگلے روز سب جیپ میں سوار ہو کر ناران کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناران جائیں اور وہاں کی خاص ٹراؤٹ مچھلی نہ کھائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سب لوگوں نے ناران پہنچتے ہی چیڑ کی لکڑی پر بھنی ہوئی ٹراؤٹ کا خوب مزہ اڑایا۔ ناران سے ایک سڑک جھیل سیف الملوک کو جاتی ہے۔ واپسی پر کاغان میں اسی ہوٹل میں قیام کیا جس میں گزشتہ رات ٹھہرے تھے۔ سب لوگوں کے لیے سفر نہایت دلچسپ اور ناقابل فراموش تھا۔ یقیناً ان خوبصورت حسین وادیوں کی سیر کا نقش ہمیشہ ہمارے دلوں پر ثبت رہے گا، یعنی قائم رہے گا، بیٹھا رہے گا، نقش رہے گا۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا سبق کا مختصر سا خلاصہ۔ اس کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں، ذہن نشین کریں۔ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔